میں آپ کا اس پر انپٹ لینا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کا یہ فیصلہ درست ہے جو ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بنے ہیں؟ گزشتہ سال کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں 2025 کے جو واقعات تھے بالخصوص مارکہ حق کے بعد، تو پاکستان کے پاس یہ چوائس نہیں رہتا تھا کہ وہ امریکہ کو نہ کہتا، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نہ صرف بہتری آئی بلکہ گرم جوشی آئی، ذاتی تعلقات ہوئے ہمارے قائدین کے صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کئی ایسی ذمہ داریاں پاکستانی قیادت کو تفویض کی گئی اس کے نتیجے میں جو پہلے کبھی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر جب امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، یعنی ایران اسرائیل کے ساتھ ساتھ، تو اس وقت امریکہ نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم ان دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ یہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو دوسرا اہم مائل سٹون ہے وہ یہ ہے کہ ستمبر میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا تھا جس میں صدر ٹرمپ نے خطاب کیا، تو اسی شام کو 8 مسلم ممالک بشمول پاکستان انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ یہ اپیل کی کہ آپ جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اقوام متحدہ سے بڑھ کر بلکہ امریکہ اپنا کردار ادا کرے اور جنگ بندی کروائے، قتل عام جو ہو رہا ہے جینوسائیڈ ہے اسے ختم کروائے۔ اور اسی کے نتیجے میں اسی کے تسلسل میں 20 نکاتی فارمولہ صدر ٹرمپ نے پیش کیا۔ یہ 8 ممالک جو ہیں یہ پاکستان کے حلیف ممالک ہیں، اس میں ترکیہ ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، انڈونیشیا ہے اور اردن، یہ ممالک شامل ہیں۔ تو صدر ٹرمپ نے ان کی بات سنی اور اس کے بعد جب یہ 20 نکاتی فارمولہ آیا تو تمام ان ممالک نے اس کی توثیق کی، یا کلیاتاً یا جزوی طور پر، لیکن اس کی توثیق کی، اور اس کے بعد ایک طریقے سے وہ سٹیک ہولڈرز بن گئے اس کے بعد جو ڈھانچہ بننا تھا وہ بنا، سامنے آیا۔ یہ معاملہ پورے کا پورا جو تھا، یہ فارمولا جو تھا، یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں گیا۔ سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک قرارداد پاس کی 2803 جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا ذکر ہوا، جس میں جو ہے اس قسم کے ایک گورننس کے ڈھانچے کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد جو اس کی آخری شکل نکلی ہے اس میں صدر ٹرمپ نے کئی ملکوں کے اوپر اعتماد کیا جس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گروپ میں شامل ہونے کی وجہ سے، اس بورڈ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کا سیاسی اور سفارتی قد کاٹ بین الاقوامی برادری میں بڑھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے جو ہے کہ پاکستان کا رول کیا ہوگا۔ بٹ امپورٹنٹلی اگر اس تقریب کو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اہم مسلم دنیا کے ممالک تھے جو پاکستان کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات بھی ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، لیکن اگر آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں، ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں، سوائے ہنگری کے جو ویسے ہی آؤٹ سائڈر ہیں جن کو روس کا اتحادی سمجھا جاتا ہے، کسی بھی یورپین کنٹری نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اور اگر آپ UN سیکیورٹی کاؤنسل جن کے پاس ویٹو پاور ہے، سوائے امریکہ کے باقی جو 4 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، انہوں نے بھی اپیرنٹلی ابھی تک اس بورڈ آف پیس کو انڈورس نہیں کیا۔ تو جب ایک اتنا بڑا بلاک مغربی اور اتنی بڑی جو طاقتیں اگر انڈورس نہیں کریں گی تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس بورڈ آف پیس کی لیجٹمیسی کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے؟ وہ سوال پہلے سے اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور مارک کارنی نے بھی کل یہ کہا جو کینیڈین وزیر اعظم تھے کہ جو نظام ہے، جو لبرل انٹرنیشنل آرڈر تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ ٹرانزیشن نہیں ہے، رپچر ہے۔ تو وہ رپچر ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور گزشتہ 2 برسوں میں غزہ کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، وہاں جو قتل عام کیا گیا، اس کے دوران بین الاقوامی قوانین کو وہاں اطلاق پذیر نہیں کیا گیا، اور یہ بہت بڑا انسانیت کے لیے المیہ تھا۔ اور اس کے بعد مارک کارنی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نظام تھا یہ اصلاً مطلب صحیح طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دوہرا نظام تھا، یا اس میں سلیکٹیوٹی تھی، پارشیالٹی تھی اور دورے معیار تھے۔ اس کا انہوں نے واضح طور پر کھل کر ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ مڈل پاس جو ہے انہیں اپنی جگہ تراشنی پڑے گی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ تھا بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو یہ نیا نظام تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو قائم کیا گیا تھا، اس کا کلیدی معمار تھا اور محافظ بھی تھا بہت عرصے تک، لیکن جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے اس کو مسمار کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی وجوہات ہیں۔ امریکہ فرسٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئرز میں اپنا اثر و رسوخ چاہتے ہیں،
یعنی کلیتاً وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اختیار ہو بلا شرکت غیر. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یورپ جو ہے اور ان کے درمیان تصادم پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور یورپ جو ہے ان کو انہوں نے طعن و تشنیع بھی کی ہے کہ آپ تو ایک زمانے میں نوآبادیاں قائم کرتے تھے، تو ہم اگر گرین لینڈ مانگ رہے ہیں یا یہ جو نئی اصلاحات کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپ کے ساتھ ہماری اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ امریکہ کے مطالبات نہ مانے. تو جو دو چیزیں ابھر کے آئی ہیں، پہلے یہ ہے کہ کیا یہ جو نیا ڈھانچہ ہے جو صدر ٹرمپ نے قائم کیا ہے، اور یہ صدر ٹرمپ کی ذات سے مخصوص ہے، ان کی شخصیت سے مخصوص ہے، ان کے مزاج سے مخصوص ہے، کیا یہ اقوام متحدہ کا نعم البدل ہے، کیا یہ سبسٹیٹیوٹ ہے، کیا یہ اس کو ڈسپلیس کرے گا؟ تو اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے فی الحال تو یہی کہا ہے کہ اس کے ساتھ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا ڈھانچہ اتنا بڑا ہے، اتنا الیبوریٹ ہے کہ اسے یہ جو ہے یہ سٹرکچر ابھی ریپلیس نہیں کر سکے گا. اب دوسری چیز جو اس میں یہ آتی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پیس بورڈ بنایا گیا ہے، کیا یہ اپنے معاملات نمٹا سکے گا، کیا یہ اپنے مقاصد حل کر سکے گا؟ تو اس سلسلے میں جیرڈ کشنر کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے بتایا، تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں تعمیر نو کا کام ہوگا غزہ میں. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جیسے کہ خرم دستگیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے واضح کیا کہ ہم کسی ایسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں معاف کیجیے گا، جس میں حماس کو ڈسارم کیا جائے، یعنی پیس انفورسمنٹ کی جائے. اگر ہم اس بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہوتے تو ہمیں اس کے کیا نقصانات ہوتے؟ ویری کوئکلی. پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات میں رخنہ اندازی ہو سکتی تھی. ویسے بھی جو ہے واشنگٹن میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان دشمن قوتیں موجود ہیں، جس میں انڈین لابی ہے، اس کے بعد کچھ اور مخصوص طبقے بھی ہیں. اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ صائب فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، وقت پہ کیا گیا ہے. اگر اس میں تاخیر بھی کی جاتی تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے. لیکن اب آگے ایک سوال ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس میں داخل ہو گئے تو ہمارا کتنا ایک انفلوئنس ہوگا، کتنا ایک اثر و رسوخ ہوگا، اور ہم صدر ٹرمپ کو اپنے تعلقات کی بنا پہ اور مسلمان ممالک کی حمایت کی وجہ سے کتنا ایک فیصلوں کے اوپر ہم اثر انداز ہو سکیں گے، اور اس سے کس طریقے سے ہم فلسطینیوں کے اور اہل غزہ کے حقوق کو محفوظ کر سکیں گے. وجہ سے کتنا ایک فیصلوں کے اوپر ہم اثر انداز ہو سکیں گے، اور اس سے کس طریقے سے ہم فلسطینیوں کے اور اہل غزہ کے حقوق کو محفوظ کر سکیں گے.